بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز محترم، میں آج آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنایا اور آسمان کو بعد میں بنایا۔ آپ کو حوالے کے ساتھ عرض کروں گا قرآن مجید، فرقان حمید اور ان کے علاوہ۔ عزیز محترم، میری اس مائل تقریر کرنے سے پہلے، سمجھانے سے پہلے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل قرآن مجید، فرقان حمید کے آپ تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے۔ اور یہ جو میں تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، جلد اول سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی روح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفسیر کرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنایا ہے اور آسمان کو بعد میں جو ہے بنایا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ ثم استوى، ثم پھر، اس کا معنی بھی میں عرض کروں گا۔ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان ہموار بنائے، یعنی بالکل صاف بنائے، اوپر نیچے یہ وہ، اس میں کسی قسم کے یہ نہیں، بالکل صاف ہے، ہموار ہے۔ استفا، ثم استوا، استوا کا لغوی معنی ہے کسی چیز پر بلند ہونا، ارتفع بلند ہوا۔ ثم کا معنی پھر ہے کہ ایک کام کر کے پھر جب دوسرا کام کرتے ہیں تو اس وقت عربی میں ثم اور اردو میں پھر استعمال ہوتا ہے، یعنی میں پہلے کھڑا رہا اور پھر بیٹھ گیا۔ اس طرح یہاں پھر بعد کا معنی دے رہا ہے، یعنی پہلے زمین بنائی اور پھر آسمان کو بنایا، یہ صحیح ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی حامیم سجدہ آیات مبارکہ 9 سے 13 تک ترجمہ کرتا ہوں، لیکن یہ عبارات جو عربی کی ہیں، یہ آیات مبارکہ میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، پہلی جلد میں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ آپ کہیے، اللہ نے فرمایا، کیا تم باقی ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا، 2 دن میں زمین کو بنایا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہ عظیم رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برکت رکھی، اور برکت سے مراد ہے کہ عزیز محترم یہ جو سونا ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئلہ ہے، یا سونا چاندی کے علاوہ باقی بھی معدنیات ہیں، کالیات ہیں، اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی 4 دنوں میں مقدر کی جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے۔ پھر آسمان کی طرف قصد کیا تو وہ دھواں تھا، پھر آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو؟ ان دونوں نے کہا اد کی ہم خوشی سے حاضر ہوئے۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، یعنی 2 دن زمین میں لگے اور 2 دن آسمان میں، اور آسمان میں ان کے موافق حکم بھیجا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی۔ بہت زبردست ذات بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا ترجمہ۔ میں اب حضرت قتادہ کا قول عرض کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجاہد نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو خشک کیا جس پر اس کا عرش تھا، اور اسے زمین بنا دیا، اور اس میں دھواں اٹھا اور بلند ہوا تو اس نے اس سے آسمان بنا دیا۔ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، پھر اس عمل آسمان کو کا قصد کیا اور انہیں 7 آسمان بنائے، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ جب پہلے فرمایا تھا تو یہ پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ عزیز محترم، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف قصد کیا تو وہ دھواں تھا۔ دخان عربی میں دھوئے کو کہتے ہیں، یعنی پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنائے۔ زمین کو بنانے میں 2 دن لگے، اس وقت چاند سورج نہیں تھا، لیکن یہ اس دنیا کے صاحب کا وقت فرمایا گیا ہے۔ والارض بعد ذلك طحاها، سورۃ نازعات آیات مبارک آیت 30۔ اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ دہو، دہیہ کا معنی ہے پھیلانا، بچھانا، یعنی پہلے زمین بنائی اور پھر آسمان کو بنانے کے قصد کیا تو وہ پہلے دھواں تھا تو پھر آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ زمین کے پھیلنے کی ابتدا بیت اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ سے شروع ہوئی اور 2 دن میں مکہ مکمل ہوئی۔ کعبہ شریف زمین کے درمیان
وہ فلم اور بکر بیل باتھو جو بھی گھاٹ یا جو کچھ ہے ایٹ وغیرہ، کھپل گھاس ڈیلا گوکھرو سماپ دھرل بوٹی، اور اسی طرح عزیزان محترم اللہ تبارک والا تمام معدنیات وغیرہ پیدا فرمائیں۔ یعنی زمین پہلے ہی سے بن چکی تھی، بعد میں پھیلایا گیا، مٹی کی مختلف اقسام اللہ تعالیٰ نے بنائی، ریتلی مٹی، چکنی مٹی، میرا مٹی۔ میرا زمین جو ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، پارہ 28 سورۃ طلاق آیات 12۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور انہیں کی مثل زمینیں، یعنی جس طرح آسمان ہے اسی کی طرح زمینیں ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے ایک بار کسی زمین ظلماً لے لی، اسے 7 زمینوں تک اس کا طوق بنایا جائے گا۔ یہ قرطبی تفسیر میں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 7 زمینیں ہیں، چاند، مریخ، زحل، تارا، زحل، مشتری وغیرہ، یہ سب زمینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام غیب کا علم جاننے والا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ اوپر کی جانب متوجہ ہوا تو صحیح ہوا 7 آسمان کو بنایا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، پارہ 9 سورۃ اعراف آیات 54۔ اس نے 7 آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اشیاء کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کا اصل پانی پر تھا اور نہ کوئی زمین اور نہ کوئی آسمان تھا، تو پھر ہوا کو پیدا کیا، پھر ہوا کو پانی پر مسلط کیا، حتیٰ کہ پانی کی موجوں میں اضطراب آ گیا اور ٹیلوں کی طرح ابھرنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی سے فرمایا، پانی کو حکم فرمایا، جو پانی آپ کا عرش زمین اپنا پانی کے اوپر تھا عرش، وہ دھواں اور مٹی اور جھاگ نکالی، دھوئے کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا، بلند کا معنی اونچا ہو گیا اور جو ہے بڑھ گیا۔ پھر اس نے سے آسمانوں کو پیدا کیا اور مٹی سے زمینیں پیدا کی اور جھاگ سے پہاڑ بنائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، پانی پر آگ جاری کیا، پانی پر آگ جاری کیا، یعنی جو آگ ہے نار ہے، پھر سمندر سے بخارات اٹھے، ہوا کی طرف بلند ہوئے، پھر اس سے آسمان بنا دیے۔ کل شیء خلق من الماء، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی ثابت ہوا جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے، کل شیء خلق من الماء، ایک تمام ماء سے، پانی سے چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر وہ آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، اور آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، پھر کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کی مسافت۔ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جس جگہ تم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں آسمان دنیا کی ایک رکی ہوئی موج ہے، اور دوسرا آسمان سفید سنگ مرمر ہے، تیسرا آسمان لوہے کا ہے، چوتھا آسمان تانبے کا ہے، پانچواں آسمان چاندی کا ہے، چھواں آسمان چھٹا آسمان سونے کا ہے، اور ساتواں آسمان یاقوت کا ہے، اور اس کے اوپر نور کے صحرا ہے۔ اس کے اوپر کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک فرشتہ ہے جس کے سپرد جو ہے تمام چیزیں ہیں، اس کو فرشتے کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے میتا تروش کہا جاتا ہے اس کا نام۔ یہ مطلب طبری میں ابن جریر نے لکھا ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دور منصور میں لکھا ہے، اور میں اپنی تفسیر کرمانی میں پہلے جلد میں لکھا ہے۔ ہر آسمان کے اوپر فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے ہیں، اور وہ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ زمین ہوا میں معلق ہے۔ آسمان کا ذکر کر دیا، آپ زمین کے بارے میں عرض کروں کہ زمین ہوا میں معلق ہے، زمین ہوا میں معلق ہے، اس کے اوپر قمر ہے، اس کے اوپر عطارد ہے، اس کے اوپر کلا زہرہ ہے، پھر اس کے اوپر کلا جو ہے شمس ہے، پھر اس کے اوپر کلا مریخ ہے، پھر اس کے اوپر کلا مشتری ہے، پھر اس کے اوپر زحل ہے، وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، زمین میں انسانوں، جنوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں وغیرہ کو، اور آسمانوں میں فرشتوں اور حوروں وغیرہ کو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک و قریب ہے۔ میں اپنا خواب بتا دیتا ہوں،
میں طرف سے کمانی بس یسرباد چک مال تسیم میں ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ میں رات کو خواب میں زمین کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو زمین معلق تھی اور جس حصہ میں رات تھی اس میں بجلی کے بلبوں کی روشنی تھی۔ عزیز محترم، میں جب سوچا کہ زمین جو ہے ہوا میں معلق ہے یا نہیں، جب اس کو سوچ وچار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں مجھے جو ہے یہ تمام کچھ بتا دیا، فرما دیا، دکھا دیا خواب میں۔ عزیز محترم، میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1، کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو حضرت آدم اسلام کا بیان عرض کروں گا، اور اسی طرح میں اپنی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی لکھ رہا ہوں، اور 30ویں آیات مبارکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر اور اسی طرح میں عرض کرتا چلوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔